أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ برادران اسلام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج سے ہم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ 20 ایام گزر چکے ہیں، ابھی باقی 10 دن رہ گئے ہیں۔ یہ 10 دن انتہائی مبارک ایام ہیں، مبارک دن ہیں، بلکہ دنوں کے مقابلے میں بھی یہ راتیں بڑی اہم ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں میں اگر کسی دن کو فضیلت عطا کی ہے تو وہ عید الاضحیٰ کے ابتدائی 10 دن ہیں، لیکن پورے سال کی راتوں میں اگر کسی رات کو سب سے زیادہ فضیلت والی رات کہی جا سکتی ہے، سب سے بہتر راتیں کہی جا سکتی ہیں، تو وہ ماہ رمضان کی یہ آخری 10 راتیں ہیں۔ پورے سال کی راتوں میں یہ 10 راتیں سب سے بہتر اور سب سے افضل ہیں، اور ان 10 راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رات لیلۃ القدر کی رکھی ہے، جن کو تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایتیں دونوں طرح کی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری 10 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ آخری طاق راتیں کون سی؟ 21ویں، 23ویں، 25، 27 اور 29ویں رات۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے جس کو سامنے رکھ کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر 9 راتیں باقی رہ جاتی ہیں تو تب تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو اگر الٹی گنتے سے ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، تو اس حدیث کی روشنی میں 22ویں، 24ویں، 26 اور 28ویں رات، تو دونوں طرح کی روایتیں نبی علیہ السلام کی کہ آخری عشرے کی 10 راتوں میں تلاش کرو، مطلق آپ نے فرمایا۔ اور یہ بھی روایت ہے نبی علیہ السلام کی کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تو اس حساب سے 21ویں، 23، 25، 27 اور 29، اور نبی علیہ السلام کی کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو تلاش کرنا ہے 22، 24
اور 26 اور 28 اور 30ویں رات میں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، چونکہ لیلۃ القدر کا پتہ نہیں کہ کون سی رات ہے، تو اسی لیے نبی علیہ السلام جب یہ راتیں داخل ہو جاتی، آ جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے، کمر کس لیتے، اور خود بھی آپ عبادت کے لیے جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ تو مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے، پتہ نہیں ہم میں کا کون انسان اگلے سال زندہ رہتا ہے یا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کس کو اگلا رمضان ملے نہ ملے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو راتیں ہم کو عطا کی ہیں، دی ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان راتوں کو غنیمت جانیں، اور ان راتوں میں جو عبادت ہے وہ قیام اللیل۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور امام کے ساتھ کوئی آدمی آغاز کرتا ہے، امام کے ساتھ ختم کرتا ہے، تو پوری رات کا اس کو قیام کا ثواب ملے گا۔ اور ان راتوں میں جو عبادتیں ہیں، تلاوت قرآن، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور خصوصی دعا جو نبی علیہ السلام سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے معلوم کیا، سیکھا کہ اگر ان راتوں کو پاؤں تو میں کیا ذکر کروں، کیا پڑھوں، تو نبی علیہ السلام نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اگر ان راتوں کو پاؤ، حاصل کرو، تو تم اس دعا کا اہتمام کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ جو دعا ہے بہت عظیم، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، عفو اور درگزر کو تو پسند کرتا ہے، اس لیے تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ کی ایک صفت کا اعتراف ہے کہ اللہ معاف کرنے والا، اور ساتھ میں اس کا بھی اعتراف کہ اللہ معافی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو بندہ اللہ کے صفات کا اعتراف کرنے کے بعد اپنا مطالبہ بھی اللہ کے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرنے والا، لہذا میں گنہگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ بڑی پیاری دعا نبی علیہ السلام نے ان راتوں میں ہم مسلمانوں کو سکھائی ہے، لہذا ہم کو چاہیے کہ اس دعا کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے جنت مانگیں اور جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں کریں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ 3 مرتبہ اپنے لیے جنت مانگتا ہے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہے، تو جنت اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے کہ یہ بندہ میرے اندر آنے کے لیے، داخل ہونے کے لیے تجھ سے درخواست کر رہا ہے، اے اللہ اس بندے کو تو داخل کر دے، جنت میں تو جگہ دے دے۔ جنت خود درخواست کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور 3 مرتبہ جہنم سے بچنے کے لیے دعا کرتا ہے، تو جہنم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے کہ اللہ یہ مجھ سے بچنے کے لیے تجھ سے دعا مانگ رہا ہے، پناہ مانگ رہا ہے، اللہ مجھ میں آنے سے تو اس بندے کو محفوظ کر لے، بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کی سفارش کو قبول کرتے ہیں، بندے کو جنت میں داخل کرتے ہیں اور جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ اور یہ جو راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان راتوں میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات میں، ہر رات اپنے کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ
اپنے جن بندوں کو جہنم سے ان راتوں میں آزاد کرتا ہے اپنا نام ان میں شامل کرائے کہ ہم بھی جہنم سے آزاد ہو جائیں، جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ میرے دوستو، اگر ہم نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروائی اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کروایا تو ہم سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں کہ ہم نے ان راتوں کو حاصل بھی کیا، رمضان کو پایا اور ساتھ میں قیام کا اہتمام بھی کیا، لیکن گناہ معاف نہیں ہوئے تو ہمارا قیام، ان راتوں کا پانا، ہماری کوششیں یہ کس کام کی ہیں؟ اور ایسے ہی لوگوں کی بدنصیبی کی طرف نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں اشارہ کیا، ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے خلاف معمول آمین کہی، کیا بات ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام دعا فرما رہے تھے کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، وہ بندہ برباد ہو جو ماہ رمضان کو پاتا ہے، حاصل کرتا ہے، لیکن اپنے گناہ معاف نہیں کرواتا، اپنی بخشش نہیں کرواتا، تو وہ ہلاک ہو، وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ تو جبریل امین علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنے گناہوں کو ان راتوں میں معاف نہیں کروایا تو ہم سے بڑا بد نصیب انسان کوئی اور نہیں ہوگا۔ لہذا ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ چند راتیں ہیں، گنتی کی، آئی اور چلی بھی جائیں گی، جیسے 20 دن رمضان کے گزر بھی گئے اور محسوس بھی نہیں ہوا انسان کو کہ 20 دن گزر چکے ہیں، اب باقی صرف چند ایام ہیں، چند راتیں ہیں، یہ بھی گزر جائیں گی اور محسوس بھی نہیں ہوگا۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ان میں کثرت کے ساتھ عبادت کے کام انجام دینے کی کوشش کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور قیام اللیل کا اہتمام کرتے رہیں، اور خصوصاً سجدوں میں اور دیگر جو حالات انسان پاتا ہے ان حالتوں میں خاص کر رات کے آخری حصے میں کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ رات کا جو آخری حصہ ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور بندوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی سوال کرنے والا ہے، کیا تم میں کا کوئی ضرورت مند ہے؟ میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نزول فرماتا ہے آسمانی دنیا پر، اور نزول فرمانے کے بعد اللہ یہ بندوں سے کہتے ہیں کہ کیا تم میں کوئی سوال کرنے والا ہے، کیا اپنے گناہوں کو کوئی معاف کرانے والا ہے، کوئی ضرورت مند ہے؟ جو بھی ضرورت ہے انسان کی رب کے دربار میں انسان پیش کرے رات کے آخری حصے میں خصوصاً، تو اللہ تعالیٰ اس وقت مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں کرتا ہے، قبول کرتا ہے اور بندوں کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ لہذا رات کے آخری حصے کو ہم خصوصیت کے ساتھ غنیمت جانیں۔ اور ایسا بھی بسا اوقات ہوتا ہے کہ رات بھر مسلمانوں کا ایک طبقہ الحمدللہ عبادت کا اہتمام کر لیتا ہے، قرآن کی تلاوت کر لیا، دعا کر لیا، استغفار توبہ کر لیا، لیکن فجر کی نماز غائب کر کے انسان سو جاتا ہے۔ میرے دوستو، فجر کی نماز فرض ہے، واجب ہے، انسان پر ضروری ہے اس کا ادا کرنا۔ اگر آپ رات بھر جاگ لیں، فجر کی نماز کا اہتمام نہ کریں، تو آپ کا یہ جاگنا شاید ہو سکتا ہے قبول نہ ہو رب کے دربار میں۔ کیوں؟ قبول ہونے کی ایک نشانی سلف بیان کرتے تھے کہ انسان ایک نیکی کرتا ہے، اس کے قبول ہونے کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے، توفیق عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اگر آپ نے رات بھر عبادت کی لیکن فجر کی نماز کا آپ نے اہتمام نہیں کیا، تو گویا کہ آپ کی جو عبادت ہے رب کے دربار میں قبول نہیں ہوئی۔ اگر قبول ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو فجر ادا کرنے کی توفیق عطا کرتا، توفیق دیتا۔ تو لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ رات بھر کی عبادتوں سے انسان محروم ہو جائے، فجر کی نماز جو ہے چھوڑ کر
تو انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ جو فرائض ہیں وہ ادا کرتے رہے اور نوافل کا بھی اہتمام کرتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل ہو سکے۔ تو یہ مناسبت سے کچھ باتیں تھیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے برکت کے تعلق سے کچھ چیزیں رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بابرکت قرار دیا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کو بابرکت قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بعض شخصیتوں کو بابرکت قرار دیا ہے۔ جن شخصیتوں کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت قرار دیا ہے ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت قرار دیا ہے۔ مبارک شخصیت، آپ کی ذات انتہائی بابرکت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا، بھیجا تو امت کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور رحمت کے مظاہر میں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبی علیہ السلام کی وجہ سے خیر امت بنایا، سب سے بہترین امت۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکت کا ایک مظہر ہے کہ آپ انبیاء کے سردار، انبیاء کے رئیس، اور قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والے، سب سے پہلے جن کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور آپ کی یہ امت ساری امتوں میں سے سب سے بہترین امت، خیر امت۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اور برکت کے مظاہر میں سے ایک مظہر اس امت کے لیے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں جو سابقہ امتوں میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانیوں میں تبدیل کر دیا، آسان بنا دیا۔ آپ دیکھ لیں کہ عبادت کرنے میں کتنی آسانیاں ہیں۔ بندہ سفر میں ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے، جہاں بھی رہے، نماز کا وقت ہو گیا، کہیں بھی نماز ادا کر سکتا ہے، کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کسی خاص جگہ کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری روئے زمین کی مٹی کو پاک بنا دیا اس امت کے افراد کے لیے۔ بندہ سفر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے قصر کا حکم دیا، مسافر جب تک حالت سفر میں ہو بجائے ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعت ادا کرنے کے 2 رکعت ادا کرنے کا حکم دیا۔ بندہ بیماری کی حالت میں ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، سنن رواتب اس سے فوت ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سنن رواتب جو بندہ اہتمام کیا کرتا تھا سفر کی وجہ سے وہ ادا نہیں کر رہا ہے، بیماری کی وجہ سے ادا نہیں کر رہا ہے، ادا نہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا کرے گا۔ تو یہ اس امت کے لیے خیر اور برکت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسانی کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ روزہ بسا اوقات انسان نہیں رکھ سکتا ہے، حالت سفر میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سفر کی حالت میں ہے، انسان روزے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، دیگر دنوں میں روزہ رکھ لے۔ بیمار ہے، روزے کا اہتمام نہیں کر سکتا، دیگر دنوں میں روزہ رکھ لے۔ میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ سابقہ امتوں میں کتنی سختیاں تھیں۔ اپنا لباس ان کو پاک کرنا ہوتا، کپڑا صاف کرنا ہوتا، تو جہاں گندگی لگی ہوتی وہاں کا کپڑا جب تک نہ کاٹا جائے تب تک لباس صاف نہیں ہوتا، پاک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی پیدا فرمائی، کپڑے میں گندگی لگ جاتا ہے، پانی استعمال کر لے، دھو لے، کپڑا پاک ہو گیا، صاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی اس امت کے افراد کے لیے عطا کی ہے۔ بندہ گنہگار ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، سابقہ امتوں میں سے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کے لیے علامت رکھی تھی کہ بندہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دے، قتل کیا جاتا انسان، تب جا کر اس کی توبہ قبول ہوتی۔ اس امت کے افراد پر اللہ نے کتنی آسانی پیدا فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بندہ شرمندہ ہوتا ہے،
آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے دربار میں آ کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی غلطی اور گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کے لیے رکھی ہے۔ آپ ہر عبادت میں نظر دوڑائیں، خیر و برکت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے رکھا، آسانی پیدا کر کے عبادتوں میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا انسان، لیٹ کر نماز پڑھے۔ میرے دوستو، حرکت نہیں کر سکتا، اشارے سے نماز پڑھے۔ وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر کے نماز پڑھے۔ کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کے لیے اس امت کے لیے پیدا فرمائی، آپ تصور نہیں کر سکتے اتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے رکھی ہیں۔ تو یہ خیر و برکت کا ذریعہ نبی علیہ السلام کو اس امت کے لیے بنایا ہے۔ اور بھی خیر کے مظاہر ہیں، برکت کے مظاہر ہیں، انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے خیر کے ان مظاہر کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ رب کے جو احکامات ہیں ہم ان کی تعمیل کر سکیں اور اپنے رب کو ان راتوں میں راضی کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، جنت میں جگہ دے اور جہنم اور قبر کے عذاب سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔